الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم جس شکل اور صورت میں جس ترتیب کے ساتھ ایک جگہ ہم سب کے سامنے موجود ہے، اس ترتیب کے ساتھ اور اس شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی آیتیں مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی، کچھ آیتیں پتھروں پر، کچھ آیتیں ہڈیوں پر، کچھ آیتیں کھالوں پر، اس طرح متفرق چیزوں پر متفرق آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس کو جمع کرنے کا کام کیا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان متفرق جگہوں پر لکھی ہوئی آیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور اس کی شکل یہ تھی کہ ہر صورت کو لکھ کر کے الگ الگ جمع کر دیا گیا۔ سورہ فاتحہ الگ، سورہ بقرہ الگ، سورہ آل عمران الگ۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو قرآن کریم کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے کا کام کیا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ موجود تھا اس کو سامنے رکھ کر اس کو ایک خاص انداز میں ترتیب دیا گیا، جس ترتیب کے ساتھ آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیتوں پر نہ تو نقطے لگائے اور نہ اس پر حرکات زبر زیر پیش، اور نہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش، اور نہ جزم اور تشدید، یہ کچھ نہیں تھے۔ اس کی دو وجہیں تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ قرآن کریم کی تمام متواتر قراءتیں اس میں سما سکیں، اس لیے اس میں نقطے نہیں لگائے گئے اور حرکات نہیں لکھے گئے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں تحریر پر نقطے لگانا اور حرکات لگانا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ کام نہیں کیا گیا۔ لیکن جب اسلام کا دائرہ اور وسیع ہوا اور عرب سے عجم کی طرف اسلام آیا تو عربی لوگ قرآن کریم کو بغیر نقطے اور بغیر حرکات و سکنات کے پڑھ لیتے تھے، ان کو دشواری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن عجمی لوگوں کو قرآن کریم کے پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی، نقطے نہ ہونے کی وجہ سے اور حرکات و سکنات کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے پھر اس میں یہ کام کیا گیا کہ اس میں نقطے لگائے گئے اور اس میں حرکات و سکنات لگائے گئے۔ یہ نقطے کس نے لگائے؟ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم میں نقطے بھی لگائے اور حرکات بھی لگائے۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ عبد الملک بن مروان نے یہ کام حجاج بن یوسف کے سپرد کیا، اور حجاج بن یوسف نے یہ کام حضرت یحییٰ بن یعمر، حضرت نصر بن عاصم اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے کروایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم میں نقطے لگائے اور حرکات لگائے، لیکن انہوں نے جو حرکات لگائے تھے اس کی یہ شکل نہیں تھی۔ انہوں نے حرکات اس طرح لگائے تھے، زبر زیر پیش کی پہچان یہ تھی کہ اگر کسی حرف پر زبر لکھنا ہو تو ایک نقطے لگا دیے، زیر لکھنا ہو تو اس کے نیچے ایک نقطے لگا دیے، اور اگر پیش لکھنا ہو تو اس کے سامنے ایک نقطے لگا دیے۔ یہ زبر زیر پیش کی علامت اور پہچان تھی۔ دو زبر لکھنا ہو تو حرف کے اوپر دو نقطے لگا دیے، اور دو زیر لکھنا ہو تو نیچے دو نقطے لگا دیے، اور دو پیش لکھنا ہو تو اس کے سامنے دو نقطے لگا دیے۔ اب ظاہر ہے پہلے سے ہی حروف کے ذاتی نقطے ہوتے ہی تھے، اور اس کے اوپر زبر زیر پیش کے لیے بھی زبر زیر پیش کے قائم مقام نقطوں کو بنا دیا گیا، تو اب حرف پر بہت سارے نقطے لگ جاتے تھے، تو پڑھنے میں دشواری جو تھی وہ باقی رہی۔ اس لیے بعد میں عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو یہ کام سپرد کیا، اور حجاج بن یوسف نے یہ کام حضرت حسن بصری،
حضرت یحییٰ بن یعمر اور حضرت نصر بن عاصم رحمہم اللہ کے ذریعے سے کروایا، اور حرکات کی جو شکل ہے اس وقت زبر زیر پیش کی، یہ انہوں نے وضع کیا، اور پھر قرآن کریم میں نقطے اور حرکات باقاعدہ سرکاری سطح پر لگائے گئے۔ بعد میں خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جزم اور تشدید کی علامت مقرر کی۔ اس طرح قرآن کریم کو آسان کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، اور اجمیوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت میں دشواری نہ ہو، اس کے لیے یہ کام کیا گیا۔ آپ جب قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ 30 پارے ہیں۔ یہ 30 پارے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 30 پارے مقرر نہیں تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کریم کو مرتب کیا جا رہا تھا، اسی زمانے میں قرآن کریم کے یہ 30 حصے کیے گئے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے پڑھنے میں سہولت ہو، تعلیم میں سہولت کے لیے یہ کام کیا گیا۔ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے اعتبار سے ہے، حروف کے تعداد کے اعتبار سے ہے۔ قرآن کریم کے حروف کی جتنی تعداد ہے اس کو 30 مساوی اور برابر حصوں میں تقسیم کر کے 30 پارے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض پارے مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن بات پوری نہیں ہوتی، بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 14واں پارے کو دیکھیے، 13ویں پارے کے آخر میں سورہ ہجر شروع ہوتی ہے، اور اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، اور دوسری آیت ربما یود الذین، یہاں سے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کو دیکھیے تو دوسرے پارے میں بات مکمل نہیں ہوتی اور تیسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھے پارے میں بھی یہی حال ہے، 5ویں پارے میں بھی یہی حال ہے، 6ٹھے پارے میں بھی یہی حال ہے۔ تو پارے کی جو تقسیم ہے یہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے ہے، اور یہ تعلیم میں سہولت کے لیے ہے۔ ابھی چند سال پہلے حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم نے اس کی کوشش کی کہ قرآن کریم کو معنی کے اعتبار سے مرتب کیا جائے، جہاں معنی پورا ہوتا ہے وہاں پر پارہ مکمل کیا جائے، اور انہوں نے اس کی تحریک چلائی، اور سننے میں آیا کہ انہوں نے کوئی قرآن بھی اس طرح سے مرتب کروایا ہے، لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، امت نے اسے قبول نہیں کیا، اور علماء نے اس کی مخالفت کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو امت نے جس حالت میں قبول کر لیا ہے اس کو اسی حالت میں رہنے دینا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی رد و بدل کرتا ہے تو اس سے فتنہ کا باعث بنتا ہے۔ اس موقع پر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک خط لکھا، اور اس میں حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب سے کہا کہ قرآن کریم جس حالت میں اسی حالت میں رہنے دیا جائے۔ اگر اس میں آج آپ معنی کے اعتبار سے تبدیلی کریں گے اور معنی کے اعتبار سے قرآن کے پاروں کو مرتب کریں گے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ مسلمانوں کا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کا قرآن پہلے سے غلط ترتیب کے ساتھ تھا اور اب اس کی اصلاح ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا عالم آئے گا اور وہ اپنے مرضی کے مطابق قرآن کریم کو مرتب کرے گا تو قرآن کریم کھلونا بن کے رہ جائے گا۔ اس لیے امت نے جس صورت میں قرآن کریم کو قبول کیا ہے اسی صورت میں قرآن کریم کو قبول کیا جائے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے۔ ہاں یہ بات ہے کہ معنی جب پورا ہو تو وہاں پر آدمی کو تلاوت مکمل کرنی چاہیے، تو اس کے لیے پاروں کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور پارہ مکمل ہو اور وہاں پر رکوع نہ ہو تو آدمی وہاں پر اپنی تلاوت مکمل نہ کرے، بلکہ جہاں پر رکوع مکمل ہو رہا ہو وہاں پر اپنی تلاوت مکمل کرے۔ مثال کے طور پر کوئی دوسرے پارے کی تلاوت کر رہا ہے، اب دوسرا پارہ مکمل تو ہو جاتا ہے لیکن آخر میں رکوع نہیں ہے، رکوع تیسرے پارے کے آدھے صفحے میں جا کر ہے، تو آدمی اپنی تلاوت وہاں جا کر مکمل کرے، دوسرے پارے کے ختم پر اپنی تلاوت مکمل نہ کرے۔ اب کوئی پہلے پارے کی تلاوت کر رہا ہے، ایک پارہ تلاوت کرنا ہے تو پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے اور وہاں پر رکوع بھی ہے، اس لیے وہیں پر اپنی تلاوت مکمل کر لے۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ فرمایا
کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تلاوت کرنے میں اپنی تلاوت وہاں مکمل کریں جہاں پر رکوع آتا ہو، وہاں مکمل نہ کریں جہاں پر رکوع نہ آتا ہو اور پارے مکمل ہو جاتے ہوں۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض چیزوں کو امت نے جس شکل میں اور جس صورت میں قبول کیا ہے اسی شکل و صورت میں قبول کرنا چاہیے، اس میں رد و بدل کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آدمی اس میں رد و بدل کی کوشش کرے گا تو اس سے امت میں فتنہ پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اس وقت جو خانہ کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر ہے وہ اس وقت کے خانہ کعبہ کی تعمیر سے الگ تھی، اور اس وقت جو خانہ کعبہ ہے اس سے 6 ہاتھ باہر کا حصہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے اندر شامل تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی تو اس وقت خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا اور خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اس وقت اس کی تعمیر کے لیے چندے ہوئے، اور یہ چندہ صرف مکۃ المکرمہ کے اندر ہوا، اور یہ شرط لگائی گئی تھی کہ لوگ خانہ کعبہ میں چندہ صرف اور صرف اپنے حلال کمائی سے دیں گے، حرام کمائی سے نہیں دیں گے، اس لیے چندہ بہت کم ہوا۔ اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تو پیسہ کم تھا اور جگہ زیادہ تھی، اس لیے لوگوں نے کہا کہ اب خانہ کعبہ جو پرانی تعمیر کے مطابق اگر بنائیں گے تو اتنی رقم نہیں، اس لیے مشورہ یہ ہوا کہ کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے، جتنی رقم ہے اسی حساب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی جائے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اتنے ہی حصے میں کی گئی جتنا پیسہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس سے کچھ حصہ باہر رہ گیا خانہ کعبہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بنا دوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ایک ایسے نبی آئے ہیں تو خانہ کعبہ کو ہی منہدم کر رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سن رکھا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق نہیں ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو توڑ کر کے دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ جب بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور حجاج بن یوسف نے مکۃ المکرمہ پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور مکۃ المکرمہ پر قبضہ کر لیا، تو پھر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو توڑ کر اور اسی تعمیر کے مطابق بنا دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ تھا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، حجاج بن یوسف بھی چلا گیا اور بنو امیہ کے بجائے بنو عباس کی خلافت آ گئی۔ بنو عباس کی خلافت میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک بادشاہ تھے۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ خانہ کعبہ کی یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کو توڑ کر دوبارہ سے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے خلاف بنا دیا۔ اس لیے انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا، کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو توڑ کر پھر سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کے مطابق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق دوبارہ تعمیر کر دوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ پر رحم کرو، فرمایا کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ قیامت تک تمہاری حکومت رہے،
ہو سکتا ہے بنو عباس کی حکومت ختم ہو جائے، پھر کسی دوسرے کی حکومت آئے اور وہ پھر خانہ کعبہ کو توڑ کر پھر نئے سرے سے اس کی تعمیر کر دے۔ تو ہر آنے والا بادشاہ خانہ کعبہ کو توڑتا رہے گا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی تعمیر کرتا رہے گا، تو خانہ کعبہ لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا۔ اس لیے خانہ کعبہ پر رحم کرو اور جس صورت میں خانہ کعبہ موجود ہے اسی صورت میں خانہ کعبہ کو رہنے دو۔ تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض چیزوں کو امت نے جس شکل میں اور جس صورت میں قبول کر لیا ہے اسی صورت میں اس کو قبول کرنا چاہیے، اس میں رد و بدل کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے یہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، پاروں کی تقسیم الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے ہے، اس لیے معنی کا لحاظ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو دوبارہ سے مرتب کرنے کی کوشش کرنا یہ فضول سی بات ہے اور یہ فتنہ کا باعث بنے گا۔ اس لیے علماء نے حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب کی مخالفت کی اور امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ بہرحال آپ قرآن کریم کو جب کھولتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ نیچے میں لکھا ہوا ہوتا منزل۔ قرآن کریم میں کل 7 منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ 7 دنوں میں قرآن کریم مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں جتنا حصہ تلاوت کرتے تھے اس کو ایک منزل کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام 7 دن میں قرآن کریم مکمل کرتے تھے، تو ایک دن میں جتنے حصے کی تلاوت کرتے تھے اس کو ایک منزل کہا گیا، دوسرے دن جتنے کرتے تھے اس کو دوسری منزل کہا گیا۔ اس طرح قرآن کریم کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ قرآن کریم کو جب کھولتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے کنارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے عین، اور عین کے اندر 3 طرح کے عدد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 3 طرح کی گنتی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک گنتی تو اس کے نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے عین کے، اور ایک گنتی عین کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک گنتی عین کے پیٹ کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رکوع ہے۔ عین جو ہے یہ رکوع کی علامت ہے۔ اس کو بھی علماء نے بعد میں ہر پارے کو 15-16 رکوع کے اندر یا 20 رکوع کے اندر تقسیم کیا۔ یہ جو رکوع کی تقسیم ہے یہ خاص مقدار میں آیتوں کو مقرر کیا گیا ہے، اور جہاں ایک سلسلہ کلام مکمل ہوتا ہے وہاں پر عین کی علامت بنا دی جاتی ہے اور وہاں پر رکوع مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے، اس کو رکوع اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ آدمی جب نماز پڑھے تو وہاں پر آ کر کے رکوع کرے۔ تو رکوع کی تقسیم معنی کے اعتبار سے ہے کہ جہاں ایک سلسلہ کلام مکمل ہوتا ہے وہاں پر عین کی علامت بنا کر کے رکوع لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو رکوع ہے اس میں آپ نیچے میں جو عدد دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے ہر پارے کا رکوع نمبر، اور اس کے اوپر میں جو عدد ہے یہ صورت کے اعتبار سے ہے کہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 ہے، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 10 ہے، اور درمیان کے اندر جو گنتی ہے وہ ایک رکوع سے لے کر کے دوسرے رکوع کے درمیان جتنی آیتیں آتی ہے وہ گنتی عین کے پیٹ کے اندر لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو عین بنا ہوا ہے کنارے میں، اس کے اوپر جو 3 عدد ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نیچے میں پارے کے اعتبار سے رکوع نمبر ہے، اوپر میں سورت کے اعتبار سے رکوع نمبر ہے، اور درمیان کے اندر ایک رکوع سے دوسرے رکوع کے درمیان آیتوں کی جو تعداد ہے وہ تعداد وہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو اندر آپ دیکھتے ہیں کہیں پر جیم لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں میم لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں پر لام الف لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پر قا لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پر وقف لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی بعد میں تلاوت میں آسانی کے لیے علماء نے مقرر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی عربی سے ناواقف ہو اور جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں رکنا ہوتا ہے اس کے بجائے کہیں اور رک جاتا ہے، اور بسا اوقات معنی میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے یہ علامات مقرر کی کہ کہاں رکنا چاہیے، کہاں رکنا ضروری ہے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، تاکہ ایک وہ آدمی جو عربی سے ناواقف ہو وہ بھی صحیح طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکے۔ یہ جو علامتیں مقرر ہیں اس کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اکثر رموز علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیے، اور بعد میں علماء نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے۔ تو قرآن کریم جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم متفرق چیزوں پر لکھا ہوا تھا،
اور اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں صورتوں کے اعتبار سے مرتب کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام صورتوں کو جمع کر کے قرآن کی یہ شکل بنائی جو اس وقت موجود ہے، اور پھر اس میں بعد میں پاروں کی تقسیم ہوئی، اس میں حرکات لگائے گئے، اور پھر اس میں رموز اوقاف کا اضافہ کیا گیا، اور اس طرح قرآن کریم اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جس کا عرض کر دینا مناسب معلوم ہوا، اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دی گئی۔ انشاءاللہ کل سے قرآن کریم پہ ترجمہ اور اس کی تفصیل کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔